اور میرے شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں 2 نعت خوان بنا لے ہو نا تو وہاں 20 علماء کو بنا. یہ تو ایک محبت کی تار ہے، آواز، یہ تھوڑی دیر اس کا اثر رہتا ہے، اس کے بعد اس گیٹ سے لوگ باہر جاتے ہیں نا، وہ آواز بھی ادھر رہ جاتی ہے، وہ پرواز بھی ادھر رہ جاتی ہے، بندہ خالی خولی یہاں سے باہر. تو کیا اہل سنت کا دامن عقائد کے خزینوں سے اس طرح خالی رہے گا؟ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ قیامت کے دن اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، پہلے تمہارا عقیدہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ درست تو عمل درست، عقیدہ نا درست تو عمل بھی نا درست. اگر خدا کے متعلق عقیدہ غلط بن گیا تو اب لاکھ عمل کرتے چلے جاؤ، خدا اس کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہارا میرے متعلق عقیدہ درست نہیں تو میں تیرا عمل کیسے قبول کروں؟ اس لیے آج کی یہ محفل میں سمجھتا ہوں میرے لیے، آپ کے لیے تربیت کی بہت خوبصورت سبیل ہے، جس میں ہم اپنے عیب کو دیکھ لیں اور خدا کی بارگاہ میں توبہ پیش کر لیں. سمجھو کہ وہ محفل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. اور جب محفل قبول ہوتی ہے نا تو وہاں پیش کی جانے والی توبہ بھی قبول ہو جاتی. وہ تلاوت کر رہے تھے تو کتنا خوبصورت ماحول تھا، کتنا خوبصورت ماحول. اور قرآن کے متعلق ہے کہ جب قرآن سنو تو مکمل خاموشی. کیوں؟ کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، خدا کی رحمت نہ جانے کتنے دل ہوں گے جو گناہوں سے آلودہ ہوں گے. وہ ایک قطرہ جو نزول رحمت اس کے لیے قرات قرآن سبب بن رہا ہے، وہ ایک قطرہ کسی کے دل پر پڑ جائے تو ساری زندگی کے سارے گناہ اس ایک قطرے کے ذریعے دور ہو جائے. تو کتنے لوگ تھے جن کی توجہ قرآن کی طرف. اس لیے دوستو اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کو وہ عقیدہ عطا فرمائے جس عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں تقسیم 72 فرقوں تک رہی ہے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک فرقے کے علاوہ سارے فرقے جہنمی ہیں. تو کبھی آپ نے اپنی تلاشی لی ہے؟ جب بندہ کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کے اپنے اوپر ایسے ترازو رکھتا ہے اندر کہ کیا میں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، جنتی سے اللہ پناہ دے یا جہنمی سے. فرقے تو ہیں. اب دیکھو کتنے فرقے بن چکے ہیں، میرا آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو ان 73 فرقوں میں سے جو ایک فرقہ ناجی فرقہ ہوگا، نجات والا فرقہ ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ ہوگا جو اس راستے پر ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں خود، میرے صحابہ اور میری آل ہوگی، اس راستے پر چلنے والا ہی نجات یافتہ. اگر کسی صحابی کے خلاف بات ہوتی ہے اور ہم خاموش رہ جاتے ہیں تو گل سمجھ آئی نہیں؟ سمجھے وہ گل؟ اب میں اگر چیخ کے بولوں تو پھر سمجھیں گے یا اس کو نرمی سے سمجھو یار. اگر آپ کی مجلس میں کسی صحابی کے خلاف کوئی بکواس کیا گیا اور آپ خاموش رہ گئے تو اس راستے پر چلنے کے لیے کوئی طریقہ رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے جو بکواس کیا ہے باری تعالیٰ ہم اس سے بری ہیں، اس نے ناری فرقے ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، ہم ناجی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صحابہ کا بھی احترام کرنے والے، ہم آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنے معاشرے پہ توجہ دیجیے.
دیکھیے معاشرے میں کون غریب نادار لوگ ہیں، اپنی دولت اپنی تجوری کا رخ ان کی طرف کیجیے، ان کی مدد کیجیے تعلیم میں، ان کی مدد کیجیے تربیت میں، انہیں اسکول تک لے جانے کی کوشش کیجیے۔ اگر تن پہ کپڑا نہیں ہے تو کپڑا پہنائیے، اور اگر تعلیم سے آری ہے تو اپنا پیسہ ان پہ لگائیں تاکہ وہ چراغ محبت رسول بن کر جہاں جہاں جائے وہ خوشبو رسول مہکانا شروع۔ یہ گل تو پسند آئی کہ نہیں؟ یہ ضروری بھی ہے کہ نہیں؟ یہ جب جائیں گی تو ادھر رہ جائے گی بات یا ساتھ جائے گی؟ ساتھ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر ساتھ والے بھوکے ہیں اور وہ بھوکے سو گئے اور آپ نے نہ جانے کیا کیا کچھ کھایا، تو ان بھوکوں کا، ان پڑوسیوں کا تمہارے متعلق تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس لیے برادران طریقہ، اور یہ شکر کرو آپ کہ ہمارے تربیت کرنے والے ہمارے علماء اور مشائخ موجود ہیں، اور اگر یہ بھی نہ ہوتے، تربیت کرنے والے بھی نہ ہوتے، تنقید کرنے والے بھی نہ ہوتے، اور اصلاح کرنے والے بھی نہ ہوتے، تو پھر اللہ ہی آپ کو۔ اس لیے برادران طریقہ، معاشرے میں امن کی فضا کو عام کریں، معاشرے میں قوت برداشت پیدا کی جائے، معاشرے میں سنت رسول کی خوشبو کو مہکایا جائے، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھر اخلاق رسول سے روشناس کرو، اور اپنے گلیوں کو وہ رنگ دو جو اللہ نے مدینے کی گلیوں کو دے رکھا ہے۔ آپ کی گلی سے کوئی اجنبی گزر جائے نا، قربان علی، آپ کی گلی سے کوئی اجنبی گزر جائے تو پھر اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ آج تو گلی سے جا رہا ہوں، خدا مجھے بار بار اس گلی سے گزارے، کیونکہ ان دونوں گلی کے دونوں دیواروں سے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، اخلاق کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور محبت رسول کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی بدایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ، اور ایک طرف آل رسول ہیں، دوسری طرف صحابہ رسول ہیں، اور اس دروازے سے قرآن عظیم کا نور بھی آ رہا ہے، سنت رسول کا سرور بھی آ رہا ہے، اور یہ نور قرآن سے تعلق رکھنے والا، اور یہ سیرت اور صورت کا جو سرور ہے وہ بھی اسی راستے سے ہم تک آ رہا ہے۔ اس کا پہلا اس بارش کا پہلا قطرہ کبھی صدیق اکبر کی سیرت میں نظر آتا ہے، کبھی عمر فاروق کی سیرت میں نظر آتا ہے، اور ہم انہی شخصیات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ جو اتنے دیر سے بیٹھے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو آنے والی زندگی کی اصلاح کے لیے قبول منظور